ریاکاری اور ریاکار کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے وہ سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اسی نیت سے تاکہ ہم جو عمل کریں تو وہ اگر اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو جائے نا تو دین دنیا دونوں میں برکتیں حاصل ہوں۔ کل آپ نے کچھ قرآن پاک کی آیات مبارکہ سنی تھی، آئیے آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین سماعت فرماتے ہیں۔ نمبر 1، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دیتے وقت ارشاد فرمائے گا، فرمایا ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ اگر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کی رضا کے لیے کچھ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس طرف آ جانا چاہیے۔ اسے شرک اصغر بھی کہا گیا، شرک اصغر، دکھاوا جسے کہتے ہیں نا۔ تو یہ زیادہ سرکار فرماتے ہیں مجھے تم پر زیادہ جو ہے نا خوف کس چیز کا، شرک اصغر کا ہے۔ شرک اصغر سے مراد دکھاوا، ریاکاری، اس میں مبتلا ہونا۔ آئیے دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ عز و جل اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریا ہو۔ اللہ اللہ پاک میری اور آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ جو ہم نے نماز پڑھنی ہے یا جو بھی نیکی کا کام کرنا ہے تو اس میں بس اللہ رسول کی رضا ہونی چاہیے، بندہ خوش ہو نہ ہو، بندے کو فائد، بندہ آپ کی تعریف کرے نہ کرے، ہم اس سے بری ہو جائیں۔ تو اللہ عز و جل اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریا ہو۔ بندے آپ کو کیا دے دیں گے، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، کیونکہ ابھی تک کوئی ظاہری طور پر مجھے نہیں پتا کہ کسی نے، ہاں کوئی ہو تو ہو کہ جی کسی نے دیکھا یار یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ لو جی یہ جی 1 کنال کا پلاٹ ہے نا یہ آپ کا ہوا جی، آپ ماشاءاللہ نماز اللہ رسول کی مجھے نہیں پتا چلا ایسا کسی نے کیا ہو سکتا ہو لیکن میری نظر میں نہیں آئی۔ اچھا یار آپ ماشاءاللہ بڑی بات ہے یار، آپ نے داڑھی شیف رکھی، کیا بات یار، یہ مکان آپ کا ہوا، ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ ہاں اب کیجئے، اللہ پاک اس پہ قادر ہے، وہ چاہے تو آپ کو اتنا کچھ دینے پہ قادر ہے، جس طریقے سے بھی دے دے، لیکن آپ کو ضرورت، آپ کو بس مقصد اللہ رسول کی رضا ہو، اب اللہ پاک آپ کے کام پورے کر دے گا۔ تیسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل ہر ریاکار پر جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ عز و جل نے جو ریاکار ہے نا فرمایا جنت کو حرام کر دیا اس پر۔ تو یہ بہت بڑی بندے کی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ وہ جنت سے محروم کر دیا جائے۔ تو ہم آج پکی نیت کرتے ہیں کہ جہاں بھی ہم جو بھی کریں گے تو ہمارا نیت اللہ رسول کی رضا ہوگی۔ ہاں ضمناً اللہ پاک اس کے صدقے جو بھی عطا فرماتا جائے، ہمیں اس میں کوئی نہیں، تو وہ جو چاہے دے دے، لیکن ہمیں یہ نہیں ہو کہ یار وہ نا فلاں جو ہے یہ اگر میرے کام آیا نا تو پھر ہی میرا کام بنے گا، نہیں، اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دے تو یہ بھی بیسٹ ہے۔ چوتھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت فرمائی۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ عز و جل کے ساتھ غیر خدا کے لیے دکھاوا کیا، فرمایا تحقیق وہ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم سے بری ہو گئی۔ اللہ، یہ بڑی بدبختی۔ تو یہ ہم اللہ پاک کی ہی پناہ میں رہنا چاہتے ہیں، ہم اسی کے بندے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانتے۔
تو یہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اس نحوست سے بھی نجات عطا فرما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا لمبا ہے لیکن انشاءاللہ العزیز امید فائدہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم عرض کرو، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ کی ہوگا۔ شہید اس کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ جب اسے لایا جائے گا تو اللہ عز و جل اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہی نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ پاک اس کو جو جو نعمتیں عطا فرمائی، یعنی کہ میں کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر مفسرین کرام نے بڑی تفصیل بیان کی ہے یہ لیکن حدیث پاک کا جو لب لباب جو مفہوم وہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ پاک اسے نعمتیں یاد کرائے گا۔ جب یاد کرائے گا وہ نعمتیں یاد کر کے کہے گا یا اللہ بے شک ان نعمتوں کا کوئی اقرار کرے گا، یہ مجھے نعمتیں ملی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا، لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، وہ بڑی ڈٹ کے لڑا، یہ وہ فرمایا تجھے کہہ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم ارشاد فرما دے گا، تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ علمان الحفیظ۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا دوسرا جس نے علم سیکھا، سکھایا، قرآن کریم پڑھا اور آگے پڑھایا، وہ آئے گا۔ تو اللہ عز و جل اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بھی نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ اللہ عز و جل بے شک تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ اب اللہ پاک کس سے بھی دریافت فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ اب وہ جو قاری صاحب ہوں گے، جو عالم دین ہوں گے، وہ عرض کریں گے، جنہوں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے نہیں کام کیا، وہ بھی عرض کرے گا کہ میں نے علم سیکھا، سکھایا، تیرے لیے قرآن پاک پڑھا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، قرآن کریم اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ پھر اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا، تو اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ عز و جل نے کثرت سے مال عطا فرمایا تھا، اسے لا کر نعمتیں یاد دلائی جائیں گی، وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا جو اللہ پاک اسے یاد دلائے گا۔ پھر اللہ پاک کس سے دریافت فرمائے گا؟ اللہ پاک پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاں ضرورت پڑی وہاں خرچ کیا، بچیوں کی شادی کرائی، کسی کو جہیز لے کر دے دیا، کسی اس طرح کام آیا، کسی کے اس طرح کام آیا، وہ بھی یعنی کہ آپ نے بتائے گا اللہ پاک۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا، لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، تیری واہ واہ ہو گئی، تیری بلے بلے ہو گئی۔ پھر اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا، تو اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین، انسان کے پاس تین اہم اور قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے، ان میں ایک ہے جان، دوسرا وقت زندگی، تیسرا مال۔ تو اس حدیث پاک میں ان تینوں چیزوں کو قربان کیا گیا، یعنی شہید نے اپنی جان قربان کر دی، عالم اور قاری نے اپنی ساری زندگی علم اور قرآن سیکھنے سکھانے میں قربان کر دی، سخی نے اپنا مال قربان کیا، مگر بروز قیامت ریاکاری کے سبب بارگاہ خداوندی میں ان کے یہ اعمال قبول نہ ہوں گے، بلکہ انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہوگی کہ یہ کام اس نے اللہ رسول کی رضا کے لیے نہیں کی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے۔ افسوس
حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں سعادت میں نقل فرماتے کہ ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا میں نے 30 برس کی نماز قضا کی جو میں نے ہمیشہ پہلی صف میں ادا کی. اس کا باعث یہ ہوا کہ ایک دن مجھے کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو آخری صف میں جگہ ملی. میں نے اپنے دل میں اس بات سے شرم محسوس کی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ آج اتنی دیر سے آیا ہے. اس وقت میں سمجھا کہ یہ سب لوگوں کے دکھاوے کے لیے تھا کہ وہ مجھے پہلی صف میں دیکھے. چنانچہ میں نے یہ تمام نمازیں دوبارہ پڑھی. یہ انہی کا ہی کام تھا، یہ ان کا اخلاص تھا، ان کے دل میں یہ بات آ گئی. تو اللہ پاک ہمیں بھی یہ سوچ، یہ فکر عطا فرمائے کہ ہم نے اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کرنا ہی کرنا، کوئی ہماری تعریف کرے نہ کرے. ہاں آپ کو اچھا کام ضرور کرنا ہوگا، لیکن اس کے لیے کسی بندے سے آؤٹ پٹ لینے کی، اس بندے سے یعنی کہ واہ واہ کی آپ کی خواہش نہ ہو. اس بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجئے. اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے تو اللہ اس کا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں میں عطا فرمائے گا. لیکن اگر آپ نے وہ اچھا کام کسی اور وجہ سے کیا ہے تو پھر اس کے لیے آپ خود ہی اس کے پابند ہوں گے. اللہ پاک آپ سے بری ہو جائے گا. اللہ پاک فرمائے گا بھی میں نے تیری واہ واہ دنیا میں جو جو تجھے ضرورت تھی وہ ہو گیا تھا، اب تم جس کے لیے کیا ہے اسی کے پاس جاؤ. تو اللہ پاک میری اور آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی، موقع ملا تو میں انشاءاللہ العزیز ہم اخلاص کے اوپر اگلا ٹاپک ہمارا اخلاص کے اوپر کچھ مختصر سننے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے اور دکھاوے سے نجات عطا فرمائے اور اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.